السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین اکرام، گزشتہ 3 ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے عبادت کا وسیع معنی اور مفہوم بتانے کی میں نے کوشش کی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ عبادت کیا نہیں ہے، عبادت وہ کیا طریقے ہیں جس کی وجہ سے عبادت ہماری قبول نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شرطیں لگائی ہیں عبادت قبول کرنے کے لیے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر یہ 2 شرطیں بنیادی طور پر پوری ہو جاتی ہے تو آدمی کی عبادت، آدمی کا عمل قبول ہو جائے گا۔ اخلاص، طریق محمدی، اخلاص، طریق محمدی دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ یہ 2 شرطیں ضروری ہیں۔ کوئی بھی کام قبول ہونے کے لیے کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ہوٹل میں آتے ہیں، کنڈیشن اپلائی۔ آپ ہم سے معاملت داری کرتے ہیں، کنڈیشن اپلائی۔ ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ عبادت کرتے ہیں، کنڈیشن اپلائی۔ اخلاص، طریق محمدی، خالص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی سے ڈر کے نہیں۔ آپ کے پورے عمل کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، اور وہ طریقہ ادا کرنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپس میں اپنا بنا طریقہ قبول نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے تو وہ اپنی شریعت پر ان کو عمل کرنے کی اب اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کی شریعت اب انویلڈ ہو چکی ہے۔ کنڈیشن اپلائی، ان کے اوپر بھی کنڈیشن اپلائی ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے جا چکے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب یہاں سے قیامت تک جو شریعت لاگو ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، کنڈیشن اپلائی۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہی کنڈیشن، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ان کو چلنا پڑے گا۔ تو یہ ہے، اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں، یہ 2 کنڈیشنز، یہ 2 شرطوں کو، تو ہمارے لیے عبادت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور اپنے عبادات کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبادات کے نام پر آپ جو بھی کرتے ہیں سب قبول کر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نہیں کہا قرآن مجید میں، بلکہ یہ کہا گیا کہ عبادات کے نام پر آپ جو بھی کرتے ہو ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں ہونا ضروری ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید کرتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ عمل کرے عمل صالح۔ جیسے کہتے ہیں ماء صالح للشرب، یہ پانی پینے کے قابل ہے، تو ویسا عمل بھی قبول ہونے کے قابل ہونا چاہیے۔ اگر قبول ہونے کے قابل نہیں، عملا صالح، قرآن مجید میں عمل 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 کہا گیا، ساتھ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر صالح صالح کہہ کر بھی واضح کر دیا کہ ہر عمل نہیں، وہ شرک والا عمل نہیں، وہ بدعت والا عمل نہیں، وہ ریاکاری والا، وہ لوگوں کے خوف والا یا دکھاوے والا، دنیاوی مقاصد والا وہ عمل نہیں، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جانے والا عمل۔ عملا صالحا کا مطلب یہ ہے کہ وہ صالح ہو۔ کون بتائیں گے کہ یہ عمل قابل قبول ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بتائی ہے قرآن اور صحیح حدیث میں، اس سے نہیں ٹکرانا چاہیے، طریقے محمدی سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکرا جائے تو بھی وہ صالح نہیں رہا۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں پانی پینے قابل ہے، لیکن جب جا کر چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر سے کیڑے نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے، اس کے اندر کچھ پتھر نکل رہے، کنکر نکل، تو آپ پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے۔ تو اسی طریقے سے عمل کو آپ چیک کرتے رہیے کہ کیا میرا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس سے ٹکرا رہا ہو تو پھر وہ صالح نہیں، وہ صرف عمل ہے، وہ عمل باطل، بیکار عمل جس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، غیر مقبول، مردود،
عمل صالح ہو، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی کہ اخلاص رہے اور متابعت خالص اللہ کے لیے کرے اور طریق محمدی۔ اور ذرا واضح انداز میں سورہ ملک سورہ نمبر 67 کے آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے جس نے تمہیں موت اور حیات دی تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، نہیں کہا اکثر عملہ نہیں کہا گیا، احسن عملہ، اچھے عمل کرنے والا۔ یہ اچھے عمل کا مطلب کیا ہے؟ اصوبہ و اخلصہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر نقلتے ہوئے کہا اصوبہ و اخلصہ، ثواب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ سارا عمل اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ شرک۔ یہ حدیث یاد کر لیجیے آپ، میں آہستہ آہستہ روک روک کر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کرتے رہیے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ یہ حدیث ہے، یہ آیتیں، میں فاسٹ نہیں جا رہا ہوں، عام آدمی بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ من عمل عملا، کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے اور اس عمل میں اشرک فیہ معی غیری، میرے علاوہ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، کسی اور کے لیے، کسی اور کے چاہنے کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے، ترکتہ وشرکہ، تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس نے جو شرک کیا ہے نا، دونوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4267، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، یہاں پر دیکھیں امرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جس کو دین سمجھا جاتا تھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، آج کے دن ہمارا جس پر معاملہ نہ ہو، دین کا معاملہ ہے، دین کی بات چل رہی ہے، امرنا، من عمل عملا، یہاں دینی عمل کی بات چل رہی ہے، لیس علیہ امرنا، جس پر آج ہمارا معاملہ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ بھی مردود ہے۔ ہندوستان میں ٹاپک ہے نا کہ مردود کون، مردود کون، اس حدیث شریف میں بتلایا جا رہا ہے کہ مردود وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اپنے عمل کو سیدھا کر نہ سکا، تو ظاہر بات ہے اس کا عمل مردود ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کرائٹیریا دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو دین ہو وہ دین چلے گا، جیسا کہ ابو داؤد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو فالو کرو اور خلفاء راشدین اور مہدیین کی سنت کو فالو کرو، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ میرے بعد خلفاء راشدین کا دور آنے والا ہے، تو خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی اگر کوئی ڈیسیشن لیا گیا ہو، اگر پورے خلفاء راشدین نے مل کر فیصلہ کیا ہو تو وہ بھی دین ہے، جس کی صحابہ اکرام نے مخالفت نہ کی ہو۔ اعلام الموقعین میں اس کے اپنے ڈیٹیل ہیں، آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، 40 قسم کے مسائل نکل سکتے ہیں یہاں پر۔ تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو فالو کرو اور خلفاء راشدین مہدیین، کیونکہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، مہدیین، وعضوا علیہا بالنواج، یعنی کہ اپنے دانتوں سے آپ کوئی چیز کو مضبوط پکڑنا ہے تو اپنے دانتوں سے پکڑتے، میری سنت کو اور خلفاء راشدین سنت کو تم کیا کرو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ایک موطا امام مالک میں بھی آپ کو یہ حدیث شریف مل جائے گی، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لا تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، یعنی اللہ کی کتاب اور میری سنت، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کتاب اللہ اور سنت، اس کو اگر مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان حدیثوں کو پڑھنے سے پتہ یہ چلا کہ جو امام حکمی رحمۃ اللہ علیہ نے معارج القبول میں ایک انہوں نے ڈیفینیشن دیا، اور اسی طریقے سے اعلام السنہ المنشورہ میں انہوں نے ڈیفینیشن دیا، بدعت کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں شریعت تضاہی شریعت اللہ، شریعت الاسلام ما لم توحد فی عہد النبی والخلفاء الراشدین المہدیین یا فی عہد الصحابہ، یعنی ایک ایسی شریعت جس پر ثواب اور عقاب کی امید لگائے، جس کو کہتے ہیں شریعت۔ دین کے معاملے میں شریعت کا ورڈ سے پتہ چلا دین کے اندر ثواب اور عقاب کی لیے، جس کو کہتے ہیں شریعت، ایک شریعت جو گھڑ لی جائے مد مقابل میں، پیرالل لیول پر، متوازی طریقے سے، کوسی شریعت کے، اسلام کی شریعت کے مقابلے میں، وہ شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں جو شریعت ہے اس کے مقابلے میں ایک شریعت لائی جائے،
تو ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قبول کرنے والے نہیں۔ آج ہمارے شادی بیاہ پر غور کریے، کیا ہمارے شادی بیاہ میں یہ جو جہیز کی رسمیں ہو رہی ہیں، پورا ایک نیا سسٹم ہم نے جو بنا لیا ہے، طلاق کا، خلا کا، شادی بیاہ کا، خوشی کا، غم کا۔ ذرا اس پہ غور کریے، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں، عقیدے میں بھی غور کریے، عبادات میں بھی غور کریے، میں تو ایک عام معاملات میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ کیا ہم کئی نئی شریعت گھڑنے کے گناہ کو تو نہیں اٹھا رہے؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک پیرالل کوئی چیز گھڑ لیتے ہیں، کوئی متوازی طور پر کوئی چیز کو، حادہ یحادو کا مطلب ہے ایک کے مقابلے میں کوئی اور ایک چیز لانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا نظام، ایک نیا سسٹم، ایک نیا طریقہ، کہیں آپ ایجاد تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ویسا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلیل کر دیں گے۔ اللہ عزت کس کو دیں گے؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں غالب کر کے رہوں گا۔ لاغلبن، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلیں گے تو یہ غلبہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلیں گے تو غلبہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کمزور نہ پڑو، تم غم میں نہ پڑو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم واقع میں ایمان والے ہو۔ یعنی کہ عبادت کا مفہوم، عمل کا مفہوم یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ سارا عمل جو بھی کرنا ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے یا تو یہ عمل شرک کے حوالے ہو جائے گا، اگر مقصد میں فرق آ جائے گا تو شرک ہو جائے گا، اگر طریقے میں فرق آ جائے گا تو بدعت ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں ہم کو بتایا کہ 4 کام کرنا ہے اگر کامیاب ہونا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک آدمی اگر مجھ سے کہے گا اتنے ایپیسوڈ ہو گئے، اتنے ایپیسوڈ ہو گئے، کیا کام کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے آپ کو آہستہ 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 سارے کام کرنے کے اللہ توفیق دے دے گا، انشاءاللہ دعا کرتے رہیے۔ لیکن بگنر کے لیے، ایک عام آدمی کو یاد نہیں رہتا ہو کہ آخر میں کامیابی کے لیے کروں کیا، تو 4 پوائنٹ دماغ میں رکھیں۔ 4 کام اگر آپ اچھے طریقے سے کرتے رہیں گے، کامیابی کی انشاءاللہ شروعات ہے، اور کامیابی کا دار و مدار یہ 4 پوائنٹس پر ہے۔ سورہ عصر میں بتایا گیا، سورہ عصر سورہ نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں، نقصان میں ہیں۔ اب یہ نقصان سے نکلنے والے کون ہیں؟ جو 4 کام کریں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلی شرط یہ ہے ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرنا۔ ایمان یعنی کہ مختصر لفظوں میں اس کو کہتے ہیں علم، صحیح علم، صحیح ایمان، وہ ایمان جو کفر والا نہ ہو، وہ ایمان جو شرک والا نہ ہو، وہ ایمان جو الحاد اور سارے عقیدے کی برائیوں سے پاک ہو، وہ ایمان، صحیح ایمان، سالم ایمان جو علم کی بنیاد پر ہو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرے، کام کرے صالحات، صرف عمل نہیں کہہ رہے، صالح عمل ہونا چاہیے، یعنی قرآن و صحیح حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایمان یعنی علم، عمل، اصلاح اور دعوت، وتواصوا بالحق ایک وسیع معنی ہے، حق کی وصیت کرنا، یعنی ایک آدمی خود علم حاصل کر رہا ہے، خود عمل کر رہا ہے اور دوسروں کو بتا نہیں رہا، اس کا مطلب سیلفش ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اکیلا عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جنت بہت چھوٹی ہے، اور بھی لوگ آ جائیں گے تو پتہ نہیں مجھے جنت میں جگہ ملے گی نہیں ملے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو جو دیں گے یہ دنیا سے کئی گنا بڑی ہے، اس کا عرض بتایا جا رہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین سے بہت آگے ہے، کئی گنا آگے ہے۔ ایک آخری جنتی کی حالت ہے، جو پہلی جنتی ہے شروع کا مرتبہ کیا ہوگا، انبیاء ہے ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو سیلفش نہیں بن سکتے ہم، علم حاصل کرنا ہے، علم کے بعد اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، علم آ گیا لیکن عمل نہیں ہے تو اس کی مثال ہے گدھے پر بہت سارے کتابیں رکھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، عمل ہے لیکن علم نہیں ہے، وہ آدمی کبھی بھٹک سکتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں عبادت کے نام پر نیک ناموں کے بہانے وہ آدمی کیا کر رہا ہے نہیں معلوم، اس کو پتہ ہونا چاہیے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور یہ سارے کام مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو یہ سب کے لیے اس کو قرآن و حدیث پڑھنا پڑے گا، کسی عالم کی نگرانی میں سمجھنا پڑے گا، کسی عالم کی نگرانی میں اس کو اپنے آپ کو تربیت لینا پڑے گا، صحیح طریقے سے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم، عمل بھی کون سا ہے؟ صالح عمل۔ وتواصوا بالحق میں دو معنی آگے، اصلاح اور دعوت۔ آدمی اگر صحیح علم حاصل نہیں کرے گا نقصان ہے، آدمی اگر صحیح عمل نہیں کرے گا نقصان ہے، آدمی اگر اصلاح اور دعوت کا کام نہیں کرے گا تو بھی نقصان ہے۔ اب یہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے آ رہے ہیں، اللہ چاہے تو یہ زلزلوں کو اللہ رکا سکتے ہیں، دعاؤں میں طاقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بڑے مصیبتوں کو بندوں سے روک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے زمین خشکی اور تری میں، سمندر میں اور زمین پر بڑے بڑے فسادات جو برپا ہوتے ہیں لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ان تباہیوں کو روک سکتے ہیں اگر اصلاح اور دعوت کا کام کرنے والے لوگ اٹھ کھڑے ہو جائے۔ اگر وہاں پر اصلاح کرنے والے اٹھ کھڑے ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے بڑے عذابوں کو بھی روک سکتے ہیں، اتنا پاور ہے۔ نقصانات، دنیا کے نقصانات سے ہی بچ سکتے ہیں، آخرت کے نقصان سے تو بچیں گے انشاءاللہ، جہنم سے بچیں گے، دنیا کے نقصانات سے ہی بچ سکتے ہیں۔ میں دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، آخرت کا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان، عمل، دعوت کے کام سے تو فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدے ہوں گے۔ آم کے آم گٹلیوں کے دام، مقصد تو ہوتا ہے کہ پھل کھائے درخت سے لیکن ساتھ میں سایہ ملتا ہے تو بڑی بات ہے۔ دلیل کا ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، دعوت اور اصلاح کے کام کرنے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 کے آیت 117 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا رب نہیں ہلاک کرے گا آبادیوں کو۔ آج کتنے آبادیاں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا رب نہیں ہلاک کرے گا آبادیوں کو ظلم کی وجہ سے، یعنی شرک کی وجہ سے۔ آیت کنٹینیو ہو رہی، آیت ختم نہیں ہوئی۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر وہاں پر وہاں کے لوگ اصلاح کے لیے اگر اٹھ کھڑے ہوں، اصلاح کا معنی سورہ ہود میں دعوت کے لیے بھی آیا ہے، اس لیے میں اصلاح اور دعوت دونوں کا بھی ورڈ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ان ارید الا الاصلاح، شعیب علیہ السلام کیا کرے، جبکہ کانٹیکس ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جس کی بات کر رہے ہیں کیا ہم چھوڑ دیں، آیت کانٹیکس پڑھیں گے تو وہاں پر کافروں کا یعنی کہ ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کانٹیکس سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کیا کرے، ان ارید الا الاصلاح، یعنی دعوت کا کام چل رہا اس کو بھی اصلاح کا ورڈ استعمال کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے سورہ ہود ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصلحون، یعنی دعوت اور اسلام میں ہوتا کیا ہے، مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چوری چوری ہے چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم کرے، غلط کام تو غلط ہی ہے نا، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن ہے۔ تو اسی طرح شرک شرک ہے، برا ہے، شرک برا ہے چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلم، کفر کفر ہے چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم کرے۔ تو جب اگر وہاں پر کوئی آدمی بتاتا ہے بھئی آپ کو معلوم ہے آپ کیا کریں، ایک آدمی ہے اس کو معلوم نہیں ہے، انجانے میں کرتا ہے، جس کو معلوم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جا کر نہیں جاننے والوں کو بتائے، دور سے تانا دے کر ان کو غلط کہنے کے بجائے آپ جا کر اکیڈمک لیول پر سمجھائیے کہ بھائی میرے علم کے مطابق میں سیلفش بننا نہیں چاہ رہا ہوں، میں آپ کو گالی بھی نہیں دے سکتا کیونکہ شریعت مجھے روکتی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم گالی مت دو اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی وہ پوجا کر رہے ہیں ان کو گالی مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ ٹالرنس، برداشت، تمہارے پاس طاقت ہونی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کا ڈیفرنس آف اوپینین ہے آپ اکیڈمک لیول پر لوگوں کو سمجھا سکتے ہو۔ بہرحال میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کچھ دین کے نام پر کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم جذباتی ہونے سے بچے، تحقیقی مزاج پیدا کریں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگل میں راستہ بھٹک گئے، تو لوگوں نے کہا فلاں ایک دعا پڑھ لو گے تو راستہ تمہیں مل جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تم نے جو کہا کہ یہ دعا پڑھنے سے راستہ مل جائے گا، بتاؤ تو صحیح کہ اس کی دلیل کہاں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی پریشان ہے، جنگل میں بھٹکا ہوا ہے، ایک آدمی سامنے والا مدد کر رہا ہے تو آپ کو کیا آتا ہے بیچارہ مدد کر رہا ہے، آپ جذبات میں آ کے اس کی بات کو لے لیتے، نہیں، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، اس کو بھی ایجوکیٹ کیجیے آپ۔ ارے فلاں آدمی کیا سمجھے گا، چلو اچھا کام ہے نا چلو کھا لیتے، چلو اچھا کام ہے نا چلو کر لیتے، نہیں، جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کے خاطر اللہ کی نافرمانی مت کریے، اللہ کے خاطر لوگوں کی نافرمانی کرنا سیکھ۔ بہرحال میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم دین کے نام پر کچھ بھی کر رہے ہوں تو وہ
اللہ کے لیے کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا وہی دین ہے۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ قیامت تک کوئی بھی اس کو دین کا نام نہیں دے سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عبادت کا وسیع مفہوم، صحیح معنی میں مفہوم، اصول اور ضابطوں کی روشنی میں مفہوم سمجھنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔